السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جہاں تک مطالعہ کیا تھا آج انشاءاللہ اس کے آگے مطالعہ کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ نمبر 20۔ انہی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جو کھانا گھر سے آتا تھا خود تو بہت کم خوراک کھاتے تھے، باقی کھانا محلے کے بچوں کو کھلا دیتے تھے۔ جو بوٹی بچ جائے اس کو بلی کے لیے دیوار پر رکھ دیتے، اور جو ٹکڑا بچ جاتے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے چڑیوں کے لیے، اور دسترخوان کے ریزوں کو بھی ایسی جگہ جھاڑتے تھے جہاں چینٹیوں کا بل ہو۔ واقعہ نمبر 21۔ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے ان استادوں میں ہیں جن کے عشاق اب بھی شاید لاکھوں سے کم نہ ہوں۔ ان کے رعب اور دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ طلبہ ان کے نام سے تھرتھراتے تھے، حالانکہ مارنے پیٹنے کا کوئی معمول نہ تھا۔ والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہم چند آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے آغاز میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو اپنا امیر بنا لو۔ ہم نے عرض کیا کہ امیر تو متعین ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے امیر بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن امیر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ ہم نے عرض کیا انشاءاللہ ضرور۔ اب جو روانگی ہوئی تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کا سامان خود اٹھا لیا۔ ہم نے دوڑ کر سامان لینا چاہا تو فرمایا نہیں، امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ پھر سفر کے ہر مرحلے میں مشقت کا ہر کام خود کرنے کے لیے آگے بڑھتے، اور کوئی کچھ بولتا تو امیر کی اطاعت کا حکم سناتے۔ واقعہ نمبر 22۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خسر محترم جناب محمود صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ رامپور کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی دینی شغف اور دنیاوی وجوہات و ریاست دونوں کے اعتبار سے ممتاز تھے، اور تمام اکابر دیوبند سے ان کے تعلقات تھے۔ جب یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیوبند آئے تو ان کا قیام دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد کے حجرے میں ہوا، جو چھوٹی مسجد ہی کے نام سے معروف تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم آتے جاتے ہوئے ادھر ہی سے گزرا کرتے تھے۔ ایک روز وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں مولانا محمود صاحب رامپوری کھڑے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے آنے کا حال نہ معلوم تھا، اس لیے ان سے پوچھا کہ کب آئے، کیسے آئے۔ انہوں نے تفصیل بیان کی، بتایا کہ اس مسجد کے ایک حجرے میں مقیم ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور ان کے رہنے کی جگہ دیکھی۔ وہاں ان کے سونے کے لیے ایک بستر فرش پر ہی بچھا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر تشریف لے آئے، لیکن یہ خیال رہا کہ مولانا محمود صاحب رامپور کے رئیس زادے ہیں، انہیں زمین پر سونے کی عادت نہیں ہوگی اور یہاں تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ چنانچہ گھر جا کر ایک چارپائی خود اٹھائی اور اسے لے کر چھوٹی مسجد کی طرف چلے۔ وہاں سے فاصلہ کافی تھا، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں گلیوں اور بازاروں سے گزرتے ہوئے چھوٹی مسجد پہنچ گئے۔ اس وقت مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکل رہے تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ یہ مجھے چارپائی اٹھائے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں ندامت ہوگی کہ میری خاطر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ چنانچہ انہوں نے دیکھتے ہی چارپائی نیچے رکھ دی اور فرمایا لو میاں، یہ اپنی چارپائی خود اندر لے جاؤ، میں بھی شیخ زادہ ہوں، کسی کا نوکر نہیں۔ ہیڈنگ: انابت و تقوی۔ واقعہ نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو انابت و تقوی کے ایسے سانچے میں ڈھالا تھا کہ یہ سیمہم فی وجوہہم کی مثال بن گئے تھے، اور لوگ ان کے چہرے دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ملتان چھاؤنی کے اسٹیشن پر فجر کی نماز سے قبل حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ارد گرد خداموں کا مجمع تھا۔ ریلوے کے ایک ہندو بابو صاحب لیمپ ہاتھ میں لیے آ رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منور چہرہ دیکھ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے، اور پھر یہ زیارت ہی ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے ان بزرگوں کا روشن چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے۔ واقعہ نمبر 24۔ تمام اکابر دیوبند کا مشترک رنگ یہ تھا کہ وہ حروف و نقوش کی کتاب علم کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس کے ساتھ انابت اللہ اور صلاح و تقوی نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
جب خان کا تھانہ بھون میں مدرسہ امدادیہ قائم فرمایا تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا، اچھا ہے بھائی، مگر خوشی تو تب ہوگی جب یہاں اللہ اللہ کرنے والے جمع ہوں گے۔ واقعہ نمبر 25۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہی عنایت اللہ پر تھی۔ راکم الحروف کے جد امجد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ وقت دیکھا ہے جس میں صدر مدرس سے لے کر ادنا مدرس تک اور محتمم سے لے کر دربان اور چپراسی تک سب کے سب صاحب نسبت بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ دارالعلوم اس زمانے میں دن کو دارالعلوم اور رات کو خانقاہ معلوم ہوتا تھا، اور اکثر حجروں سے آخر شب میں تلاوت ذکر کی آوازیں سنائی دیتی تھی، اور در حقیقت یہی اس دارالعلوم کا تغرِ امتیاز تھا۔